حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں۔ ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دوسرا دجال کا تذکرہ کیا، تیسرا دابۃ الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے، اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، زمین دھنس جائے گی نیچے، اس کا ذکر کیا۔ اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں، اور اس کے چہرے پر، لباس پر، بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر، لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے۔ اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے، تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے۔ تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں۔ ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے، تو اس نے کہا بالکل صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کے کچھ نشانیاں بیان فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو 4 سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ نشانی اب ہمارے سامنے ہے کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں، بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث،
اذ جاء اعرابی فقال متی الساعة۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا، متی الساعة، قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعة، جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آ گئی۔ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آ گئی ہے۔ قال کیف اضاعتها، عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تشریح پوچھی حضور سے، تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجئے۔ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی۔ جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حقدار نہیں ہوں گے، جب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن آ جائے گا، جب تخت و تاج کے مالک غدار، بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے، جب تخت و تاج کی حکمرانی اور مسلح و امامت کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے بھی نااہل ہوں گے، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے اف بھی کہا ہو۔ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا، ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس پہ ناراض ہونے لگتی تو حضور علیہ السلام روک دیتے، فرماتے اسے کچھ نہ کہو، اس برتن کی عمر ہی اتنی لکھی ہوئی تھی، یہ اتنے عرصے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ازواج مطہرات کو بھی روکا کہ وہ مجھے جھڑکے نہ۔ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے۔ بلکہ جب آپ کہیں گے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے، سارے صحابی حضور کے خادم ہیں، لیکن نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا آئے گا، یہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، اور حضور سے بہت ساری باتیں انہوں نے سنی ہیں۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج لفظ زیادہ ہو گئے ہیں، انفارمیشن زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جس کو علم کہا جاتا ہے، جو مومن کے سینے کا جمال اور نور ہے، آج وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی جتنا علم آج ہے اتنا علم پہلے تو نہیں تھا۔ آج کوئی غزالی دکھاؤ، کوئی رازی دکھاؤ، کوئی رومی دکھاؤ، کوئی احمد بن حنبل جیسا شخص دکھاؤ، کوئی محمد بن حسن شیبانی جیسا شخص دکھاؤ، کوئی امام ابو حنیفہ کے نالین کی خاک جیسا شخص بھی دکھاؤ، تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جی پہلے زمانے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا، اب علم بہت زیادہ ہو گیا، جی علم بہت زیادہ پھیل گیا۔ علم نہیں پھیلا ہے، یہ چند معلومات ہیں، انفارمیشن کا دور ہے، اور خبریں ہیں۔ جو علم ہے، جو کہ مومن کے سینے کا جمال ہے اور باطن کا نور ہے، جو زندگی کی راہوں کو اجالتا ہے اور زمانے کو مالک کی دہلیز کے قریب کرتا ہے اور انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، وہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور علم سینوں سے اچک لیا جائے گا، سینوں سے کھینچ لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء فوت ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اس درجے کے لوگ نہیں آئیں گے، پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کی ہر شے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں۔ انہیں پتہ ہے علماء ہیں تو کائنات معرض وجود میں آئی تو موجود رہے گی، اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی۔ آج علماء نہیں رہے ہیں،
آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ ایک الگ داستان ہے، ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جہالت کی کثرت ہے۔ اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ نظر کا زنا یہ تو اس زمانے کے اندر برا رہا ہی نہیں ہے، لوگ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے۔ کسی کی بہن اور بیٹی کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو شہوات سے بھرنا، یہ بندہ محسوس ہی نہیں کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تان دارہی، جس نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ وہ اپنی دیواریں اونچی اونچی کیوں نہیں کر لیتا۔ اگر آج کوئی کسی کی بہن بیٹی پر اپنی نظروں کو غلیظ کرتا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کسی کی گندی نظروں کا شکار نہیں ہوگی؟ یہ مقافات عمل ہے۔ گندم از گندم بروید جوز جو، از مقافات عمل غافل مشو۔ اس لیے بدکاری پھیل جائے گی، نظر کی بدکاری اور ہر طرح کی بدکاری، اور یہ اتنا برا اور کبھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں اسے کھلی بے حیائی قرار دیا ہے۔